اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، مثل مشہور ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی منسلک ہے کہ جب جنگل میں خوشی ہوتی ہے، بارش برستی ہے، سبزہ اگتا ہے، تو مور خوش ہوتا ہے اور مور خوش ہو کر ناچتا ہے۔ وہ اپنے پر پھیلا لیتا ہے اور خوشی سے جھومنے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ اپنے پیروں پہ پڑتی ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے اور پر سمیٹ لیتا ہے۔ یعنی جانور کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اگر کہیں کوئی مایوسی کی بات ہے، برائی کی بات ہے، کہیں کوئی کمی ہے، تو وہ اپنا رقص چھوڑ دیتا ہے اور پر سمیٹ لیتا ہے۔ ایک جانور کو اس بات کا احساس ہے، لیکن ہمیں نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں لیکن ہمیں نہیں ہے ناظرین۔ ہم ناچے جا رہے ہیں، نہ ہمارے ملک میں بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ روٹی ہے، کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے، گھروں میں روزگار نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، سود کی لعنت میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن ناچے جا رہے ہیں۔ رقص کرا لیجئے، آپ نچوا لیں، کسی بھی چینل پر آپ نچوا لیں، ناچے جائیں گے۔ کسی کی بھی نگاہ اپنے پیروں پہ نہیں پڑ رہی، کوئی مایوس نہیں ہو رہا، کوئی پریشانی اور تکلیف میں نہیں ہے، بس رقص کروا لیں، بھارتی گانوں پر ٹھمکے لگوا لیں، ان سے ان کی کمریں تھرکتی رہے، بس خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب روم جل رہا تھا تو نہرو بنسری بجا رہا تھا۔ میرا ملک بھی جل رہا ہے، کبھی 43 شہید خودکش حملے میں، کبھی 20 شہید، کبھی قصہ خوانی بازار میں دھماکہ، کبھی لاہور کی مون مارکیٹ کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی کہیں کچھ ہوتا ہے، کبھی کہیں کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ناچنے میں کمی نہیں آ رہی۔ مور تو اپنے پیر دیکھ کر پر سمیٹ لیتا ہے، ہم کیا دکھائیں آپ کو؟ کٹے ہوئے سر، جسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑے، ماؤں کا بین، بیواؤں کا رونا، بچوں کی معصومیت، کیا دکھائیں آپ کو؟ کیسے ان چینلز پر رقص کو رکوائیں؟ ناچے جا رہے ہیں، ناچے جا رہے ہیں، ہر چیز ناچ ناچ کے بیچی جا رہی ہے۔ مذہب تفریح کو برا نہیں کہتا، بلکہ میں تو یہ بات کہوں گا کہ مذہب تو سب سے زیادہ تفریح کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن کیا تفریح کا ماحول ہے ناظرین؟ کیا آپ کا دل چاہتا ہے گھر میں آپ کے بجلی نہ ہو، پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں کہ کیا کیا جائے؟ لیکن وہ شعیب اور ثانیہ کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ ہم حکمرانوں کو کیا کہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اعمالکم امالکم، جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں کو ہم کیوں کہیں؟ ہم تو خود ہی برے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب و بے قرار ہیں۔ گھر میں بجلی نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بس ان کی ایک جھلک دیکھ لیں، وہ کیا نکلتے ہیں کہ بس ایک۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی عبدالستار ایدھی کو گلدستے پیش کیے؟ آپ نے کبھی رمضان چھیپا کو گلدستے پیش کیے جو خودکش حملوں کے بعد بکھری ہوئی لاشوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر انہیں دفن کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی عبدالستار ایدھی کے پاس جا کر، جو اس وقت ویل چیئر پر ہیں اور بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنے سینٹرز کے باہر جھولے لگا رکھے ہیں، جن بچوں کو ناجائز کہا جاتا ہے، میں تو بچوں کو ناجائز نہیں کہتا لیکن کہنے والے کہتے ہیں ناجائز، وہ بچے جب اس جھولے میں ڈالے جاتے ہیں تو ایدھی صاحب پالتے ہیں انہیں۔ کبھی ہم نے انہیں کوئی گلدستہ دیا؟ کبھی ہم نے ان کی کوئی خیریت دریافت کی؟ یہ ہمارے ہیروز جو ہیں، کبھی ہم نے ان سے بات کی؟ ایک صاحب بھارت سے لڑکی کیا بیاہ کر لے کر آ گئے، ایک عجیب طوفان مچا ہوا ہے یہاں پر۔ ہر 2 منٹ بعد گانے، بھارتی گانے لگ جاتے ہیں، بیہودہ گانے لگ جاتے ہیں، ان پہ رقص ہو رہا ہے، ان کی خوشی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی شادی ہے، ان کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ پوری قوم کو کیا ہو گیا ہے ناظرین؟ کیا کہوں میں؟ ہم اپنے ہی زخم خود ہی چاٹ رہے ہیں، نہ جانے ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے آئیڈلز بن جائیں گے،
ان کے بت بن جائیں گے، خدا نخواستہ خاک ہم بدہن کہ کہیں ہم ان کی پوجا کرنا شروع نہ کر دیں. ہم بھٹکتے جا رہے ہیں ناظرین. یہ قیامت کی کھلی نشانیاں ہیں. ہمیں اب کوئی فکر نہیں ہے کہ پڑوسی بھوکا سو رہا ہے کہ نہیں سو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے. ابھی آپ کو کچھ دن پہلے بتایا وہ بچے کا گردہ بڑا ہوا تھا، چھوٹا سا 20-22 دن کا بچہ. الحمدللہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا. آپ سب لوگوں کے احتیاط اس تک پہنچے، اس کا آپریشن کامیاب ہوا. لیکن یہی ہے دکھ درد جس کو ہمیں بانٹنا ہے. ہم ناچ رہے ہیں، شادیاں کرا کے ناچ رہے ہیں. بس ناچنے کا کوئی موقع ہمیں مل جائے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. یہاں تک کہ اب تو یہ تک ہونے لگا ہے ناظرین، اور یہ سب باتیں میں چونکہ یہ آپ کے جذبات ہیں جو مجھ تک پہنچتے ہیں ای میلز کے ذریعے، SMS کے ذریعے، کہ اب تو یہاں تک ہونے لگا ہے کہ اسکول کی کاپیوں میں ہم پیڈ رکھ کر بیچ رہے ہیں. میں اب وضاحت کے ساتھ نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن وہ کاپی جس کو لوح کہا جاتا ہے، جو ہمارے مذہب میں لوح کا درجہ رکھتی ہے، قلم کو پروردگار نے کہا اکتب، لکھ، تو اس نے سب کچھ لکھ دیا. ہم انہی کاپیوں میں پیڈ رکھ کر بیچ رہے ہیں اور بڑے فخر سے یہ سب چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. کوئی کہنے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں تو مجھے کہہ دیا جاتا ہے تو جمود کا شکار ہے، دقیانوسی ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. یہ ہم جیسے پاگل ہونے چاہیے معاشرے میں. ہمارا تو کام ہے آپ کو بتانا. ہم دقیانوسی ہی صحیح، ہم رجت پسند ہی صحیح، ہم قدامت پسند ہی صحیح، لیکن ہمیں اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے پیار ہے. ہم کیا کریں؟ آقا کریم ہر چیز مکمل کر گئے ہیں. اب کسی تکمیل کی گنجائش موجود نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے مکمل کیا ہے وہی ہمارے پاس موجود ہے، وہی آپ کو بتا رہے ہیں. دل بہت جلتا ہے، خون کے آنسو روتا ہوں جب دیکھتا ہوں یہ سب کچھ، کہ ہم کس بنا پر ناچ رہے ہیں. ہر چیز ناچ کر بیچی جا رہی ہے. کیوں؟ میں نے آپ کو مور کی مثال دی. مور بھی تھم جاتا ہے کہ بھئی ابھی حالات ایسے نہیں ہیں. اور جو ریئل ہیروز ہیں، سچے ہیرو، آج ایک ہیرو کو میں نے بلایا ہے اپنے اسٹوڈیو میں.